بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد کا ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں پستہ بادام کا فلودہ پیش کیا گیا جو انہوں نے نوش فرمایا، اور فلودہ اس قدر لذیذ تھا کہ ان کی طبیعت باغ ہو گئی۔ ذہن میں آیا کیوں نہ ایسا فلودہ زین عالم کی خدمت میں پیش کیا جائے، کیونکہ ہارون الرشید علماء کا بہت قدردان تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی ایسے کی تھی کہ وہ علماء کی جوتی اٹھانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ خود بھی علماء کرام کی دعوت کرتا اور اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں پر پانی اڈیل کر ان کے ہاتھ دھلواتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے دور کے مشہور قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو دعوت طعام دی اور ان کی خدمت میں وہی مشروب پیش کر کے اسے نوش کرنے کی درخواست کی۔ جب قاضی صاحب نے ایسا جعفرا اور خوشگوار ذائقہ محسوس کیا تو ان کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا اور انہوں نے اس مشروب کے متعلق تعریفی کلمات ارشاد فرمائے تو ہارون الرشید نے بتایا، یہ پستہ بادام کا فلودہ ہے اور خاص طور پر میرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آئندہ یہ فلودہ میرے لیے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اور آپ کے لیے روزانہ تیار کیا جائے گا۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے یہ بات سنی تو وہ کھل کھلا کر ہنس دیے۔ جب ہارون الرشید نے اس طرح بے ساختہ ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل مجھے یہ جان کر یہ پستہ بادام کا فلودہ ہے تو مجھے استاد محترم کی بات یاد آ گئی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ بات یہ ہے کہ میرے بچپن میں والد محترم وفات پا چکے اور گھر میں ناداری کی وجہ سے قافوں تک کی نوبت پہنچ گئی۔ میری والدہ نے اس صورتحال میں مجھے ایک دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ میں روزانہ دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے چلا جاتا۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس طلباء کو علم میں مشغول دیکھتا تو میں بھی کبھی کبھار ان کی مجلس میں بیٹھ کر درس سننے لگتا۔ مجھے ان کے درس سے لطف حاصل ہوتا۔ چنانچہ میں نے اپنے کام میں ناغہ کرنا اور درس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب میری والدہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ مجھے وہاں لینے آ جاتی اور مجھے کام پر جانے کے لیے کہتی تاکہ گھر کی دال روٹی چلتی رہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال دیکھی تو میری والدہ کو سمجھایا کہ بچے کو پڑھنے دو اور جس طرح ہو سکے صبر شکر کر کے گزارا کرو، لیکن اس نے اپنی ناداری اور گھر میں فاقہ کشی کا عذر پیش کیا اور گزارش کی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے کی اجازت فراہم کریں تاکہ یہ دھوبی کے پاس مزدوری کر کے پیٹ پالنے کے لیے سامان لے آئے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور سارا دن دھوبی کے یہاں مزدوری کرتا رہا۔ اگلے روز پھر میں درس میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور چپکے سے حکم دیا کہ تو روزانہ یہاں میرے پاس پڑھنے آ جایا کر، ہم تجھے روزانہ مزدوری جتنی رقم دے دیا کریں گے تاکہ تمہارا گھر کا خرچ چلتا رہے۔ چند روز تو ایسا چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد دھوبی سیدھا ہمارے گھر پہنچا
اور میری ماں سے کہنے لگا، بی بی آپ کا بچہ کام کرنے نہیں آ رہا، اگر میں نے کوئی دوسرا بچہ کام پر رکھ لیا تو ناراض نہ ہونا۔ یہ سن کر میری والدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئی اور دھوبی کی بات ساری بتا دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے فرمایا، بی بی بچے کو علم حاصل کرنے دے، انشاءاللہ کسی دن اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو پستہ بادام کا فلودہ پلائیں گے۔ چنانچہ میری والدہ یہ بات سن کر گھر آ گئیں اور سوچنے لگی، ہماری قسمت میں پستہ بادام کا فلودہ کہاں، یہ تو امام صاحب کی صرف تسلی والی باتیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھانا شروع کر دیا اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کر کے دکھا دی۔ قاضی ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم بچپن میں نادار ضرور تھے لیکن بلا کے ذہین تھے۔ ان کی اس خوبی کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فراست مومنہ سے بھانپ لیا تھا اور لائق شاگرد کی ایسی تربیت کی کہ وہ اس دور کے سب سے بڑے سلطنت اسلامیہ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے۔